السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ ہم نے آیت نمبر 86 سورہ المائدہ تک پڑھا تھا، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا جب اسے یعنی سنتے ہیں، یعنی نصارہ پچھلی بات سے کنٹینیو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ آیت نمبر 87 آج کی آیات۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں بطور رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے، اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے والا گروہ اور اس کی صورتیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے تمام اشیاء انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کے متعلق شریعت نے وضاحت کر دی ہے۔ جب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حلال اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے چند جامع اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہ لا تعتدوا کے ضمن میں آتے ہیں، مثلا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو۔ جیسے صوفی قسم کے لوگ نکاح سے عملاً اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ نکاح سے جو ذمہ داریاں انسان پر پڑتی ہیں وہ عبادت الہی میں آڑے آ جاتی ہیں۔ اسی قسم کے لوگ عیسائیوں میں بھی موجود تھے اور مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، بلکہ ایسا رجحان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی چل نکلا تھا۔ صوفی منش صحابہ میں سے ہی کسی نے کہا میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، اور کسی نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، جس سے اپنے جسم کے، بیوی کے اور مہمانوں کے سب کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں رات کو سوتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی کم یا بہت کم کھائے یا مرغوب اشیاء سے پرہیز کرے۔ یہ چیز بھی صوفی نکتہ ہی میں پائی جاتی ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ جسم کو جس قدر مزحمل اور نحیف یعنی کمزور اور نزار بنایا جائے اسی قدر روح کو تقویت ملے گی۔ رہبانیت کا نظریہ بھی سنت نبوی کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرا یہ کہ حد سے بڑھنے کی صورت یعنی بسیار خوری ہے، جیسے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کھانے میں بھی اسراف نہ کرو، اور اپنی ذات پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان باتوں میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا۔ نیز بسیار خوری سے انسان یعنی زیادہ کھانے سے انسان جہاں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہاں کئی طرح کے جسمانی عوارض اور امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اعتداء کی چوتھی صورت یہ ہے یعنی حد سے بڑھنے کی کہ چیز جو حلال ہو مگر انسان کمائی کے ذریعے سے اسے حرام بنا لے، جیسے چوری،
ڈاکے، غصب، خیانت، سود اور دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا مال، اور یہ بھی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم کے ضمن میں آتا ہے۔ یہود کی اکثریت انہی امراض میں مبتلا تھی، یعنی حرام طریقے سے لیا ہوا مال جو ہے اس سے آپ چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی حلال چیزیں کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال کمائی سے کھاؤ، اور ان سب معاملات میں بھی جو مومن ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا تقوی رہے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، آیت نمبر 89 ہم پڑھیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہاری محمل یعنی بے معنی یا لغو قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا، اور اگر ایسی قسم توڑو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے یہ ساری رکھے گا۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو پہلی بات جو ہم نے اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں کا تو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں سچے دل سے کھائی جاتی ہیں ان کا مواخذہ ہوگا، یعنی قسموں کے مسائل سے متعلق درج ذیل حدیث ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر نیت کے بغیر ہی اٹھا لیتا ہے، جیسے واللہ، باللہ، یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو عام طور پر بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر بات پہ قسم سے یہ ہوا، قسم سے وہ ہوا، تمہارے سر کی قسم، مجھے اپنے بچے کی قسم، اس طرح کی قسمیں لوگ کھاتے رہتے ہیں جو کہ لغو قسم ہے، اور یہ ذرا ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں کھانی چاہیے۔ اگلی حدیث میں ہے کہ نیز اسی حدیث کا حصہ ہے کہ نیز آپ فرماتی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میرے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر کسی اور عمل کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت یعنی کفارہ دینا منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی قسم کے کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، نہ اپنے بچوں کی، نہ اپنے شوہر کی، نہ بیوی کی، نہ ماں باپ کی، نہ دوست کی، نہ قرآن کی قسم کھانی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی اگر ضروری ہو تو۔ تیسری حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ سنن داؤد کی اگلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کو کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے
تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر کوئی آپ کو زبردستی قسم دے دے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب قسموں کی اقسام بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کلام عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں بات بات پر قسم کھانے کا رواج تھا، اور ان میں سے زیادہ تر قسمیں یا تو محض تکیہ کلام کے طور پر ہوا کرتی تھی یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ ایسی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لغو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رہیں وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے اٹھائی جائیں تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو کسی درست بات پر اٹھائی جائے اور اگر اس کا تعلق مستقبل سے ہو تو انہیں قسم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے۔ ایسی قسموں پر کفارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر دوسری وہ قسم جس کا تعلق مستقبل سے ہو اور جس کام پر قسم اٹھائی گئی وہ ممنوع نہ تھا مگر اس کام پر قسم نہ اٹھانا ہی بہتر تھا۔ جیسے ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ شہد نہ پینے پر قسم اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی سورہ تحریم میں۔ یا صحابی کے کسی ساتھی نے ایک مرغ کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تو آئندہ مرغ نہ کھانے پر قسم اٹھا لی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں ان کی وضاحت 1 سے 9 تک ہم نے حدیث پڑھی ہیں ان میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو پھر کتنی قسمیں ہوئی؟ ایک تو لغو قسم ہے جو کہ بات بات پہ اٹھائی جاتی ہے، ظاہرہ پسندیدہ تو نہیں ہے یہ بھی۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی کہ جو انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، یعنی انسان گناہ کرنے کا کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے منعقدہ، یعنی ایسی قسم جس کو باقاعدہ طور پہ باندھا جائے اور کہا جائے کہ میں ایسے کروں گا یا ایسے نہیں کروں گا، تو اس کا جو ہے وہ کفارہ دینا ہوگا اگر اس کو پورا نہیں کیا۔ قسمیں اور ان کا کفارہ اور کفارے میں قدر مشترک غلام کی آزادی۔ کفارے کا لغوی معنی وہ نیکی کا کام کرنا ہے جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کا عوض بن کر اسے ڈھانپ دے یا ختم کر دے۔ قرآن کریم اور حدیث میں بہت سے ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان کیے گئے ہیں، مثلاً قتل کا کفارہ، قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ، فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ اور کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ وغیرہ۔ ان میں سے اکثر کفاروں میں قدر مشتری غلام کو آزاد کرنا ہے جیسا کہ قسم توڑنے کے کفارے میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے غلامی کا رواج ایک مذموم چیز تھی جسے آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ غلامی کا رواج نہیں رہا، لہٰذا قسم کے کفارے کی باقی 3 متبادل صورتیں رہ گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے مہیا کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ یہ آخری صورت اس لیے ہے کہ جس میں گزشتہ اعمال کی استطاعت نہ ہو۔ اب یہ ضروری نہیں کہ 10 مسکینوں کو بلا کر انہیں اگٹھا بٹھا کر کھانا ہی کھلایا جائے، بلکہ اس کی قیمت لگا کر یہ رقم 10 مسکینوں کو یا کسی ایک کو یا 2-3 مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال پوشاک کی بھی ہے، اور روزوں کے متعلق بظاہر اس آیت میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ اگٹھے ہی ایک ساتھ 3 دن رکھے جائیں۔ اس میں گنجائش موجود ہے کہ یہ روزے الگ الگ دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں پہلی شروع کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ حلال کو حرام نہ بناؤ یا حرام ذریعے سے مال کو حرام نہ بناؤ، اس لیے اس معاملے میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور کھانے پینے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اسراف سے بچتے ہوئے ہر حلال چیز کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد ہم نے قسموں کے بارے میں پڑھا کہ قسمیں جو ہیں وہ محمل یعنی لغو قسمیں اٹھانی ہی نہیں چاہیے بات بات پر، اور اگر کسی غلط کام کے کرنے کی قسم کھا لیا ہے یعنی یمین غموس، تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری یمین منعقدہ یعنی جو پکی قسم باندھی گئی ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قسموں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور برائی سے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بثبت کلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی، اللہم نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم زینا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔